بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يؤفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا। ये सूरह दहर की 16 आयतें आपके सामने तिलावत की गई। सूरह दहर मक्की है और इसमें 31 आयतें हैं, जिसमें से 16 आयतों की तिलावत आपके सामने की गई और 2 रुकू हैं। इस सूरत के अंदर जो है, इसको सूरह दहर इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इसमें लफ्ज़ दहर यानी ज़माने का तज़किरा किया है कि इंसान तुम जो है इतना अकड़ते हो और इतना जो है घमंड करते हो कि अपने घमंड में तुम जो है हमें भूल गए हो और शिर्क करते हो। तुम अपनी जो है हकीकत के अंदर गौर करो कि तुम क्या थे। जो है तुम तो एक ज़माना तुम पर ऐसा गुज़रा है कि कोई काबिल तज़किरा चीज़ तुम थे नहीं, कि तुम जो है माँ के पेट के अंदर रहम के अंदर एक मनी की शक्ल में थे और 40 दिन तक तो वैसे ही थे। और ये मनी भी ग़िज़ा से तैयार होती है, खाने से तैयार होती है। और ये ग़िज़ा भी आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, इन सब चीज़ों से ग़िज़ा तैयार होती है। ग़िज़ा को इंसान ने खाया तो नुत्फ़ा मनी तैयार हुआ और ये मनी जो है माँ के रहम के अंदर, बच्चादानी के अंदर गया है और जा कर के 40 दिन तक वैसे रहा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बंधा हुआ खून बना दिया। फिर अल्लाह ताला ने 40 दिन और गुज़रा। ये जो हम कहते हैं चिल्ला का एक अहमियत है, ये इसी वजह से कि हर 40 पर एक कैफियत बदल रही है, नहीं बदल रही है कि 40 दिन तक माँ के पेट में जो मनी है वो इसी हालत में रहती है। 40 दिन गुजरने के बाद
پھر وہ بندھا ہوا خون بن جاتا، اور پھر 40 دن اور گزرتا ہے تو پھر وہ جو ہے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اندر روح جو ہے ڈالتے ہیں، اور پھر یہ انسان 9 مہینہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا کے اندر باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ماں کے پیٹ سے ہی کان ہے، آنکھ ہے، دل دماغ دے کر کے بھیجتے ہیں، اور یہ پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کو مکلف بناتے ہیں کہ تمہیں جو ہے ایمان لانا ہے۔ یہ انسان کے ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کائنات میں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر نبی بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی نہ بھیجا ہوتا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ پہاڑوں کو غور کر لیتا تب بھی پہنچ جاتا اللہ تک کہ کوئی ہے ان کا خالق جو ہے، جو وقت پہ سورج کو نکال رہا ہے، وقت پہ سورج کو ڈبا رہا ہے۔ یہ کسی دیوی دیوتا، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان پھر بھی تو جو ہے ہم سے غافل رہا، کتنی ناشکری کی بات ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ہم ان کو کیا صلہ دیں گے، اور جو ہمارے نافرمان بندے ہیں ہم ان کو کیا سزا دیں گے۔ ان سزا کا اور جزا کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے۔ انسان سے بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور انسان کو عام بھی رکھا جاتا ہے، دونوں صحیح ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور انسان یا تو یہ نسیان سے بنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے بھولتا ہے، نسیان کے معنی بھول۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے بھول ہوئی تھی، اور انہوں نے بھول کر کے جو ہے وہ گیہوں کھایا تھا جو ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر وہ کون سا زمانہ گزرا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھے؟ فرمایا کہ 40 سال تک، کتنا؟ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے بنا کر کے رکھا، جو مٹی کا تھا، اور ملک کے ہر کونے سے جو ہے اس کے اندر ذرات کو شامل کیا تھا۔ چنانچہ ان کی جو اولاد ہوئی تو دیکھیے، کوئی کالی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی گرم ہے، کوئی نرم ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹیوں کے اندر چونکہ الگ الگ مزاج رکھے ہیں، تو جو مٹی سے پہلے انسان تیار ہوئے حضرت آدم، ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی کہ الگ الگ مزاج ہے۔ کوئی بہت گرم مزاج کا ہوتا ہے، آپ مہاراشٹر وغیرہ میں چلے جائیے، وہاں کے لوگوں کا مزاج بڑا نرم ہوتا ہے، ہمارے یوپی اور بہار کے لوگوں کا مزاج بڑا گرم ہوتا ہے۔ تو یہ سب آدم کی اولادوں کے اندر جو مزاج کا اختلاف ہوا ہے وہ اسی مٹی کا اثر تھا۔ تو آیا یہ انسان سے حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہ جو 40 سال تک وہ مٹی کے پتلے رہے، 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی تو وہ انسان بنے۔ اور میں نے بتایا کہ انسان سے مراد عام انسان، ہما شما سب جو ہے، کہ ہم سب پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے، کیونکہ ہم اپنے ماؤں کے رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر ایک نطفہ تھے، اور نطفے کو کون ذکر کرتا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان کوئی تذکرے کی، ذکر کرنے کی کوئی چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو جو ہے نطفے سے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے مل کر کے انسان وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی جو ہے بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی باپ کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن چاہے شکل کس کی بھی ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس میں ماں کا بھی نطفہ شامل ہوتا ہے اور باپ کا بھی نطفہ شامل ہوتا ہے۔
حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جو ہے جلیل القدر صحابیاں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہیں بار بار حدیث میں. ان کی اماں تھی جو ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان سے شادی ہوئی تھی بعد میں, پہلے کسی اور سے شادی ہوئی تھی. پہلے شوہر سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا, اتحتلم المرأة یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام اور منی نکلتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں, اگر جو ہے عورت کو منی نہیں نکلتی تو پھر انسان وجود میں نہیں آتے, اور یہ بچہ جو آتے ہیں کبھی ماں کی شکل کا ہوتا ہے کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے, جس کا نطفہ جس پر غالب آ جائے. اب یہ ہے کہ عورت ہو کر کے, یہ ایک ایسی ضمنی بات آئی ہے کہ عورت ہو کر کے, اور وہ بھی صحابیہ, ایسی باتیں پوچھ رہی ہیں. ارے بھائی زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا جو ہے, کتنی بے حیائیاں وجود میں آ گئی. یہ تو دین کا مسئلہ معلوم کرا انہوں نے, اس میں کوئی بے حیائی عریانیت کی کوئی بات نہیں. چنانچہ حضرت سیرین رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا. حضرت سیرین بہت بڑے محدث ہیں, اور خواب کی تعبیر وغیرہ جو بتائی جاتی اس کے امام المعبرین بتائے جاتے ہیں. ان کی لڑکی نے یہی سوال کیا تھا کہ ابو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو شرم نہیں آئی؟ اس طرح سے انہوں نے کہا تم سے کہیں زیادہ ہے نا شرمیلی اور کہیں تم سے زیادہ پاکیزہ تھی جو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی نہیں ہے حضرت سیرین, اور وہ صحابیاں ہیں. تو کہا مسئلے کا معلوم کر لینا اس طرح کا کوئی عیب نہیں کی بات ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بیوی اور ہم سبوں کی اماں لگیں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بیٹی بتاؤ, ایک جو ہے عورت بغیر شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے؟ کہا ابا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے جو ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام بنایا تھا کہ 4 مہینہ سے زائد کسی فوجی کو جو ہے جہاد میں نہیں رہنے دیتے تھے, ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے کہ نہیں گھر جاؤ, جو آتے ہیں کہ تمہاری بیوی ہے جو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو مسئلہ معلوم کیا اپنی بیٹی سے معلوم کیا, اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے کیا؟ ایمان جو ہے حضرت عمر کا آج پوری دنیا کے جو مسلمانوں کے ایمان سے اس کا مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو اس کے جو ہے خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جو ان لوگوں کا ایمان جو ہے. تو یہ فرما رہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, کہ ہم نے انسان کو یہ ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. اس میں انسان کی تخلیق میں مرد کا بھی نطفہ شامل ہوتا ہے اور عورت کا بھی نطفہ شامل ہوتا ہے. نبتلیہ, ہم اس انسان کو پیدا کیے ہیں آزمانے کے لیے, اسے حکم شرعی دینے کے لیے. لیکن ظاہر سی بات ہے انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے حکم شرعی کا مکلف تو ہوتا نہیں ہے. بھئی پیدا ہوا ماں کی جو ہے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد, اب سے اس کی جو ہے 1 دن 2 دن شروع ہوتے ہیں. وہ 9 مہینہ اس کا جو ہے جو پیٹ کے اندر گزرا اس کو نہیں شمار کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ 18 سال 15 سال جب بھی بالغ ہوگا اس کے بعد سے وہ حکم شرعی کا مکلف نہ ہوگا. بالغ ہونے سے پہلے تو کوئی لڑکا ہو یا لڑکی حکم شرعی کا مکلف نہیں. تو یہی کہا جائے گا کہ جب بالغ ہوگا تب جا کر کے ہم اسے جو ہے, لیکن اللہ نے پیدا جو کیا ہے مقصد یہی ہے کہ ہم اسے آزمائیں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سننے کے لیے کان دیا اور دیکھنے کے لیے آنکھ دی. یہ دونوں کے دونوں, انسان کی کان اور انسان کی آنکھ, یہ ہدایت تک پہنچنے کا اہم ذریعہ ہے. اللہ نے دل دماغ بھی دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص جو اہم ذریعے ہیں دین تک پہنچنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ بھی عطا فرمایا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے انسان کو سیدھے راستے کا جو دین کا راستہ ہے اس راستے کو واضح کر دیا, بئی طور کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا. یعنی ایک تو اللہ نے کان دیا, آنکھ دیا, دل دیا, دماغ دیا, سب کچھ دیا, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر کے ان کی زبانی یہ واضح کرا دیا کون صحیح راستہ ہے کون.
پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتا اما شاکرا و اما کفورا، یا تو یہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا یعنی ایمان لائے گا، یا اللہ کا نافرمان بندہ بنے گا یعنی ایمان نہیں لائے گا۔ ہوا ایسا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اگر مجبور کر دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر جنت کیسی جہنم کیسی؟ سب کرنے کے نیک عمل کرنے پر مجبور ہوتے یا سب برا عمل کرنے پر مجبور ہوتے جو ہے۔ انا اعتدنا للکافرین، جنہوں نے ناشکری کی اللہ کے کافر بندے بنے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے سزا متعین کی، اس کا تذکرہ کہ بے شک ہم نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے، کافر بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے زنجیروں کو، جس زنجیروں کے اندر ان کو باندھ کر کے جہنم میں گھسیٹا جائے گا، وَأَغْلَالًا، اور ہم نے ان کے لیے گلے کا طوق تیار کر رکھا ہے کہ اس زنجیر کو گلے کے طوق کے اندر پہنا دیا جائے گا، وَسَعِيرًا، اور جہنم کی جلتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کے نافرمان بندوں کا ہے۔ آگے ان الابرار، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ پیئیں گے من کأسٍ، ایسی شراب پیئیں گے کان مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی جو ہے۔ جنت کے اندر کوئی چیز جو ہے کوئی چیز حرام نہیں ہے، دنیا کے اندر حرام اور حلال ہے، آخرت کے اندر کوئی چیز جو ہے کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، سب حلال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، دنیا کے اندر جن جن چیزوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں وہاں تیار کرے گے۔ مچھلی جو ہے بڑی مرغوب غذا مانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ جنتیوں کو وہ جو ہے مچھلی کھلائی جائے گی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا، سونا کو حرام کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے مردوں کو جو ہے سونا جو ہے اور ایسے ہی ریشم کا کپڑا عطا فرمائیں گے، اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی شراب جو ہے مرد ہو یا عورت حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے شراب عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کی شراب سے وہ الگ شراب ہوگی۔ یہاں پی کر کے جو ہے آدمی کو بدحواسی طاری ہوتی ہے، اس کو پی کر کے انسان بدحواس نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک فرحت اور سرور پیدا ہوگا کہ ہم جو ہے نیک لوگ پیئیں گے ایسی شراب جس کے اندر کافور کی۔ اب یہ کافور وہی ہے جو دنیا والی، تو نام کے اندر مشابہت ہے، مزہ اور ذائقہ جو ہے اس کا جنت کا وہ ہوگا کافور کا، جس کو آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ انسان کے دل پر اس کا احساس گزرا ہوگا۔ عیناً یشرب، فرمایا کہ یہ جو کافور ہے یہ تھوڑی مقدار میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک چشمہ ہوگا کافور کا کہ جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور یہ نہیں کہ یہاں اس جگہ ہے تو یہاں تو پینے کو مل گیا یہ چشمہ، اور اگر یہاں سے نکل کر کے باہر کہیں گئے تو چشمہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس چشمے کی نہریں جاری کر لیں گے اپنے گھر سے جہاں چاہیں گے، جو ہے کہ گھر سے نکل کر کے کہیں اور جانا چاہیں تو روایت کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جو ہے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی ہوگی، اس چھڑی سے اشارہ کریں گے، جدھر جائیں گے ادھر وہ جو ہے نہر چلی جائے گی۔ یہ سب جو ہے آخرت کے احوال میں سے، جنت کے احوال میں سے، اللہ تعالی ہم سبوں کو جو اس کا مصداق بنائے۔ فرمایا کہ جو ہے اس سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ وہی جو نیک لوگ ہیں، کہ وہ اس سے نہریں جو ہے نکالیں گے جہاں چاہیں گے۔ یوفون بالنذر، فرمایا اللہ کے بندے کیسے بنے، نیک کیسے بنے؟ اس لیے کہ وہ جو منتیں مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہمہ شمہ یا تو منت نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو جس طرح سے دنیا کے اندر کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، ٹالتے 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 جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ لیکن جو ہے فرمایا کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ سے نظر مانتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے لڑکا اے اللہ اگر آپ مجھے لڑکا دیں گے تو میں جو ہے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا میں اتنے نفل روزے رکھوں گا، یا اتنی نفل نمازیں پڑھوں گا۔ یہ ہے نظر ماننا۔ اللہ نے لڑکا یا لڑکی جو بھی تھا جس کی نظر مانی تھی دے دیا، اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس نظر کو پورا کرے۔ تو ایک چیز واجب تو تھی نہیں، اس نے واجب کیا اس کو، جب اللہ نے وہ چیز عطا کر دی تو اس کو یہ پورا کرنا چاہیے۔ فرمایا ہماری یہ وہ بندے ہیں جو پورا کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک چیز اللہ نے واجب نہیں کی تو اس کو واجب کر کے یہ پورا کرتے ہیں، تو جو اللہ نے واجب کیا ہے
نماز ہے، روزہ ہے، وہ کیسے نہیں پورا کرتے ہوں گے؟ یہ بتانا ہے کہ جب یہ نظر کو پورا کرتے ہیں تو جس چیز کو ہم نے واجب کیا ہے، کیونکہ نظر اللہ نے واجب نہیں کری ہے نا، نظر تو یہ بندہ اپنے لیے اپنے اوپر کوئی چیز واجب کرتا۔ ہاں کبھی آدمی غلط نظر مانتا ہے، غلط منت مانتا ہے، تو اگر غلط من کہ میں اپنے ابا سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی امی سے بات نہیں کروں گا، جو ہے ایسا ہوا تو میں اپنی جگہ آتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دوں گا اگر ایسا ہوا تو، یہ سب جو ہے غلط نظر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر غلط نظر مان رکھے ہو تو اس غلط نظر کو توڑ دو، تم جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو توڑ دینا ضروری ہے، اور توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ جیسا بھی میں نے جمعہ کو بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصطح کے بارے میں قسم ایک طرح سے کھا لی تھی کہ میں مصطح کی آج کے بعد مدد نہیں کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے کی طرف سے ناراضگی نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے اپنی قسم کو جو ہے توڑ دیتا ہوں، اور قسم توڑ کر کے انہوں نے کفارہ ادا کیا اور پہلے کی طرح حضرت مصطح کا صدقہ دینا اور مالی مدد کرنا شروع کر دیا۔ تو یوفون بالنذر، وہ جائز جو نظریں ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور یہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کا سر جو ہے پھیلا ہوا ہوگا، یعنی قیامت کا دن، کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، کوئی اس کی ہولناکی سے اور اس کے جو ہے خطرات سے بچ نہیں پائے گا الا یہ کہ اللہ جسے بچانا چاہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، فرمایا اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں کھانا کی چاہت کے باوجود، یعنی یہ کھانا ان کو پسند تھا، لیکن اس کھانے کے اوپر آپ نے دوسروں کو ترجیح دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، آپ کھا لو جگاتے، ایک معنی۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینہ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یتیم کو جس کا باپ نہیں اس کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ اسیرہ، اور قیدی کو، قیدی چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ قید خانے میں قید ہو گیا ہو کسی جرم کی بنیاد پر یا ناحق، کسی کو بھی کھانا کھلانا باعث ثواب ہے۔ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بدر کے دن جو ہے کفار مکہ قید ہوئے تھے، نہیں قید ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو ہے، چنانچہ یہ صحابہ ان قیدیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہے اسلام آج ہم تک پہنچ گیا، جو ہے آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے، جو ہے اس وجہ سے اسلام کا اثر ہمارے اوپر ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے عمل کی وجہ سے اسلام کو متعون اور مسلمانوں کو جو ہے متعون کیا جا رہا ہے اور ملامت کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں چاہے وہ کافر ہی قیدی کیوں نہ ہو۔ وَيُطْعِمُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ، یہ کہتے ہیں ان قیدیوں سے، غریبوں سے، یتیموں سے کہ ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً، ہم تم سے کوئی جو ہے انعام نہیں چاہتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہم ڈر رہے ہیں اس پروردگار، ہم اپنے پروردگار سے ڈر رہے ہیں اس دن کے بارے میں، عبوسا، جو اداسی کا دن ہوگا اور سختی کا دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ بہت سے چہروں کو اداس کر دے گا اور بڑا ہولناک دن ہوگا۔ فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ، کہ ان لوگوں نے کیا کیا، نظر پورا کیا، ایسے ہی غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو کھانا کھلایا، قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دن جو ہے قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہوگا، ہر کوئی جو ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کھلانے کی برکت سے، نظر پوری کرنے کی برکت سے اللہ ان کو بچا لیں گے اس دن کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر تر و تازگی جو ہے عطا کی، اور ان کو اللہ نے قلبی خوشی عطا فرمائی۔ جب آدمی کا دل خوش ہوتا ہے تو چہرے پر جو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نیک بندے ہیں قیامت کی ہولناکی سے بچا لیا تو ان کا دل خوش ہو گیا، اور جب دل خوش ہوگا تو چہرے پر جو اس خوشی کے آثار ظاہر ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کے بدلے،
یعنی جو دین کے خاطر ان کو مشقتیں جو ہے پہنچائی گئیں تو دین سے پھرے نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضور کا خود لے لیجئے، صحابہ جتنے ہیں سب کو لے لیجئے، کتنا نہیں دین کے خاطر ان کو مارا گیا، پیٹا گیا جو ہے۔ آج تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس کا ذرہ بھی ہم کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کے بدلے جنت دیا ہے، اور اسی طرح سے ریشم کا کپڑا دیا۔ میں نے ابھی بتایا کہ ریشم کا کپڑا جو ہے دنیا کے اندر مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں ریشم کا کپڑا عطا فرمائیں گے۔ متکئین فیہا، یہ جنت کے اندر ٹیک لگائے ہوں گے مسہریوں کے اوپر، جیسے دنیا کے اندر آدمی آرام سے بیٹھتا ہے ویسے جنت میں یہ آرام سے بیٹھیں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ جنت کے اندر دھوپ بھی نہیں پائیں گے، یعنی دھوپ ان کو ستانے لگے جیسے مئی جون کے گرمی، ولا زمہریرا، اور ٹھنڈ بھی نہیں ستائے گی جیسے کہ ٹھنڈک ستا رہی ہے آج کل۔ فرمایا کہ جنت کے اندر نہ گرمی ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی، موسم بہار ہوگا بالکل، یعنی جیسا انسان کی طبیعت چاہے گی ویسا موسم ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کے اوپر جنت کے سائے کو بالکل قریب کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آئی بات کہ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیں گے، وہاں چاند اور سورج تو ہوگا نہیں، اسی لیے وہاں ٹھنڈی اور گرمی نہیں ہوگی، پھر سایہ کس چیز کا ہوگا؟ سایہ تو سورج ہوتا تب نہ جو ہے سایہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سایہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عرش کے جو نور ہے، اس نور عرش کا جو سایہ ہوگا وہ سایہ اللہ تعالیٰ بالکل جنتیوں سے قریب کر دیں گے۔ ذللت ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور جنت کے سائے ان جنتیوں کے بالکل قریب ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جو ہے جنت کے پھلوں کے خوشے بالکل قریب کر دیے جائیں گے، اتنا قریب کر دیے جائیں گے کہ جنتی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر وہ لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے جو ہے وہ جنت کا پھل کھا سکتا ہے، بیٹھا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے وہ میسر ہو جائے، کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے میسر ہو جائے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے سامنے دور چلایا جائے گا، پیش کیا جائے گا چاندی کے برتن کو جو ہے، اور ایسے جو ہے پیالوں کو جو کانچ کے ہوں گے، اور وہ کانچ بھی جو ہے چاندی کا ہوگا۔ دنیا کے اندر چاندی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے۔ چاندی مرد جو ہے صرف چونی کے بقدر استعمال کر سکتا ہے، وہ بھی کوئی مطلب محبوب عمل نہیں، اجازت ہے۔ پینا اور کھانا تو یہ انسان کے لیے چاندی کے برتن میں انتہائی حرام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے لیے حرام ہے جنت میں ہم تمہیں عطا فرمائیں گے جنتیوں کو، یہ جنتیوں کو چاندی کے برتن میں جو ہے کھانے کو دیا جائے گا، اور جو برتن ہیں وہ چاندی کے دوسرے ایسے ہوں گے جو شیشے کے مانند ہوں گے۔ کہ عموماً چاندی کا جو برتن ہے اس کو اگر اس میں کوئی سامان رکھا جائے تو باہر سے وہ سامان دکھے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم جو جنت کے اندر چاندی کا برتن ہوگا اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ کانچ کی طرح ہوگا، شیشے کی طرح، کہ شیشے کی گلاس میں جس طرح سامان جو باہر سے دکھتا ہے اندر والا، ویسے ہی چاندی کا ہوگا لیکن اس کی کیفیت شیشے جیسی ہوگی۔ یہ جنت کی چیز ہے، دنیا کے اوپر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ قدروہا تقدیرا، اللہ تعالیٰ ان جو ہے پیالوں کے اندر جو جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے بھرنے والے، اس کو ایک اندازے سے بھرے ہوں گے۔ بھئی جب مہمان آتا ہے اس کو اگر آپ کو پانی دینا ہے، پانی آپ نے اتنا زیادہ بھر دیا کہ اس کو پینے میں کچھ کپڑے پہ گر جائے، یا پیتے پیتے جو ہے اس کو گر جائے، یا اتنا کم بھرا کہ اس کی پیاس نہ بوجھی، تو یہ اچھی چیز نہیں مانی جاتی۔ اللہ فرماتے قدروہا تقدیرا، یہ جو جام ہے، یہ جو پیالے ہیں، اس میں جو شراب ہوگی، یہ شراب دینے والے اس کو ایک اندازے سے بھرے ہوں گے، نہ بہت بھرا ہوگا کہ کپڑے پر گر جائے، اور نہ اتنا کم ہوگا کہ پیاس نہ بوجھے۔ قدروہا تقدیرا، اس کو اندازے سے بھرے ہوں گے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی چند نعمتوں کا جو جنتیوں کو اللہ عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور مزید انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے کہ کیا کیا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی جو ہے جب آنکھیں بند ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اور یہ جو کچھ ہم یہاں اللہ کے گھر میں قرآن کی تفسیر، اللہ کے کلام کا ترجمہ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیر آخرت بنا دے جائے، یہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا جو ہے۔ اور یقیناً جب اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے، تو وعدہ کرنے والے جو ہے ایسے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کا اللہ ہم کو جو ہے آخرت میں صلہ عطا فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، یا اللہ آپ اکرم الاکرمین ہیں، یا اللہ آپ غفار ہیں، یا اللہ آپ ستار ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کی جملہ صفات کا جو ہے یا اللہ وعدہ، یا اللہ آپ ہم سبوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہم سبوں پر کرم فرما دیجئے، یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، یا اللہ جو گناہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہوں یا دن کے اجالے میں کیے ہوں، یا اللہ جانے میں ہو گئے ہوں یا انجانے میں ہو گئے ہوں، یا اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے گھر کے اندر آ کر کے یا اللہ تیری بخشش کی امید میں ہم قرآن کریم کا ترجمہ یا اللہ سن رہے ہیں، یا اللہ جو ہم سے خطائیں ہوں یا اللہ آپ اسے معاف فرما دیجئے، یا اللہ اسے معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبوں کی جب موت آئے یا اللہ زبان پہ کلمہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ دنیا کے جھمیلوں میں رہ کر یا اللہ ہمیں آخرت سے غافل نہ بنائیے، یا اللہ شیطان مردود کے وسوسے سے یا اللہ اس کے بہکاوے سے ہم سبوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبوں میں یا اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو جو ہے شفائے عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے کسی کے رشتہ دار متعلقین بیمار ہوں یا اللہ آپ انہیں بھی شفائے عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے یا اللہ آپ اسے بخوبی جانتے ہیں، یا اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما کر یا اللہ ان جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سبوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ پورے عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں یا اللہ ان سازشوں کو ناکام بنا دیجئے، یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ خصوصاً فلسطین اور غزہ کے بے سہارا مظلوم بیوہ عورتیں یا اللہ معصوم بچوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ غیبی طور پر آپ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ظالموں کے حوصلے کو شکست فرما دیجئے، یا اللہ ظالموں کے حوصلوں کو پست فرما دیجئے، یا اللہ شہداء کی جو ہے شہادتوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سبوں کی یا اللہ اس بیٹھنے کو سننے کو سنانے کو قبول فرما لیجئے،
دیجئے یا اللہ ہمارے پڑوس کے اندر، ہمارے محلے کے اندر یا اللہ جو دینی ادارہ ہے مطلع العلوم، یا اللہ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجئے یا اللہ اس ادارے کو ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دیجئے یا اللہ غیبی طور پر آپ اس کی مدد فرما دیجئے یا اللہ اس کے فیض کو عام فرما دیجئے یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا یا اللہ آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا اللہ آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔